روس جو باضابطہ طور پر روسی فیڈریشن کہلاتا ہے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کی جغرافیائی وسعت، تاریخی اہمیت، ثقافتی تنوع اور قدرتی وسائل کی فراوانی نے اسے ایک عالمی طاقت کے طور پر متعارف کروایا ہے۔ روس کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے اور اس میں بادشاہت، انقلابات، سوشلسٹ دور اور موجودہ جمہوری نظام شامل ہیں۔ روس کا کل رقبہ تقریباً 1,71,00,000 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے زمین پر سب سے بڑا ملک بناتا ہے۔ یہ مشرقی یورپ سے لے کر شمالی ایشیا تک پھیلا ہوا ہے اور 11 مختلف زونز پر مشتمل ہے۔ روس کی سرحدیں 16 ممالک سے ملتی ہیں، جن میں چین، منگولیا، قازقستان، فن لینڈ، ناروے اور شمالی کوریا وغیرہ شامل ہیں۔ روس کے قدرتی مناظر میں برف پوش پہاڑ، جنگلات، دریاؤں، جھیلوں اور میدانوں کی بھرمار ہے۔ سائبیریا کا علاقہ روس کے رقبے کا بڑا حصہ ہے، جو اپنی شدید سردی اور ویران زمین کے لیے مشہور ہے۔ اگر ہم رقبے کے حساب سے آبادی کی بات کریں تو روس کی آبادی رقبے کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت روس کی آبادی تقریباً 14,50,00,000 افراد پر مشتمل ہے، جو دنیا کی 9ویں بڑی آبادی ہے۔ تاہم روس کو آبادی میں کمی کے مسئلے کا سامنا رہتا ہے، جس کی وجہ کم شرح پیدائش اور اموات کی شرح میں اضافہ ہے۔ آبادی کا بڑا حصہ شہری علاقوں میں رہتا ہے اور ماسکو اور سینٹ پیٹر وغیرہ سب سے زیادہ گنجان آباد شہر ہیں۔ روس کی آبادی میں مختلف نسلی گروہ شامل ہیں، جن میں روسی، تاتار، یوکرینی، چیچن، بشکیر اور دیگر گروہ شامل ہیں۔ روس کی سرکاری زبان رشین ہے۔ روسی ہے، جو دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے۔ روس میں 100 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں تاتاری، چیچن، باشکیر، چواش، یاکوٹ اور اوسٹی وغیرہ شامل ہیں۔ ہر ریاست اور خود مختار علاقے کو اپنی علاقائی زبان میں تعلیم اور نشر و اشاعت کی اجازت ہے، لیکن روسی زبان کو قومی سطح پر برتری حاصل ہے۔ روس میں مذہبی آزادی ہے اور یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں۔ روسی آئین میں مذہب کی آزادی کی ضمانت دی جاتی ہے، تاہم کچھ مذاہب کو ریاست کی طرف سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آرتھوڈکس عیسائیت روس کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اسلام روس کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ خاص طور پر تاتارستان، چیچنیا اور داغستان میں مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ یہودیت، بدھ مت اور چند دیگر مذاہب بھی روس میں موجود ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں روس میں تعلیمی نظام کی۔ روسی تعلیم کا نظام اعلیٰ معیار کا حامل ہے۔ تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہے اور عمومی طور پر پرائمری سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک تعلیم مفت فراہم کی جاتی ہے۔ روس کی یونیورسٹیاں دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہیں، جیسے کہ ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی، سینٹ پیٹر یونیورسٹی۔ اس کے علاوہ روس میں سائنس، ریاضی اور انجینئرنگ کے شعبے میں اعلیٰ سطح کی تحقیق ہوتی ہے اور بہت سے غیر ملکی طلباء روس کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ روس کا صحت کا نظام سرکاری کنٹرول میں ہے اور اسے سوشلسٹ دور سے وراثت میں ملا ہے۔ شہریوں کو مختلف طبی سہولیات مفت فراہم کی جاتی ہیں، اگرچہ چند نجی ہاسپٹل بھی موجود ہوتے ہیں۔ بنیادی ادویات یا تو بالکل مفت فراہم کی جاتی ہیں یا بہت کم قیمت پر لوگوں کو فراہم کی جاتی ہیں۔ روسی ڈاکٹر عموماً اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات ناکافی ہیں اور طبی عملے کی کمی کا سامنا رہتا ہے۔ روس کی شہری زندگی جدید اور تیز رفتار ہے۔ ماسکو، سینٹ پیٹرز وغیرہ جیسے شہر ترقی یافتہ انفراسٹرکچر، جدید ٹرانسپورٹ، شاپنگ مالز، تعلیمی ادارے اور ثقافتی مراکز سے بھرپور ہیں۔ دیہی علاقوں میں زندگی نسبتاً سادہ اور فطرت سے قریب ہوتی ہے۔ زراعت، مویشی پالنا اور جنگلات کی مصنوعات دیہی معیشت کی بنیاد ہیں۔ لوگ لکڑی یا اینٹوں سے بنے گھروں میں رہتے ہیں اور اکثر گھروں کے ساتھ سبزیوں کے باغات ہوتے ہیں۔ دیہاتوں میں سہولیات شہری علاقوں کی نسبت کم ہے، مگر حالیہ سالوں میں حکومت نے ترقیاتی کاموں پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اب ہم روس کی معیشت کی بات کرتے ہیں۔ روس کی معیشت قدرتی وسائل جیسے تیل، گیس اور دھاتوں پر انحصار کرتی ہے۔ روس دنیا میں قدرتی گیس کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے۔
زراعت، صنعت، ٹیکنالوجی اور عسکری ساز و سامان بھی روسی معیشت کے اہم شعبے ہیں۔ روسی ثقافت، ادب، موسیقی، رقص، فن تعمیر اور فلم میں بہت آگے ہے۔ روس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے اور دنیا کی ایک بڑی فوجی طاقت ہے۔ عالمی سیاست، سلامتی، خلائی تحقیق اور توانائی کے شعبے میں اس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ روس ایک عظیم ملک ہے جس کا تاریخی پس منظر، جغرافیائی وسعت، ثقافت، تنوع اور عالمی سیاست میں کردار اسے ایک ممتاز حیثیت بخشتا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔